بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بکھرے بالوں والا اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، الا یہ کہ تو خوشی سے مزید پڑھے۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے، مگر یہ کہ تو خوشی سے زائد رکھے۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بتائے۔ وہ کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض سے نہ زائد کچھ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو کامیاب ہو جائے گا یا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2092۔ حضرت حسین بن حارث جادلی سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے اس دن لوگوں کو خطاب کیا جس دن رمضان المبارک ہونا مشکوک تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھتا رہا ہوں اور ان سے مسائل بھی پوچھتا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کرو، اور چاند دیکھ کر ہی حج اور قربانی کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، اور اگر 2 شخص چاند دیکھنے کی گواہی دیں تو بھی روزے رکھنا شروع یا بند کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2118۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم چاند دیکھو تو پھر روزہ رکھو، اور جب اگلا چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اگر چاند چھپ جائے، نظر نہ آئے تو مہینے کی گنتی 30 دن پوری کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2127۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت کو فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2112۔